علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایئر نیوز. سب سے پہلے آپ سب کو قرارداد پاکستان 23 مارچ 2022 مبارک ہو. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کرنٹ سچویشن جو اس وقت پاکستان کی ہے, پاکستان کی پولیٹکس کی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک تو انویسٹرز آئے ہیں پاکستان میں, جس کی وجہ سے اسلام آباد کو بند کیا گیا, وہاں پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور ہماری اپنی یونیورسٹی جو ہے رستے میں آتی ہے, تو اس کے لیے بھی 3-4 دن کی چھٹی ہمیں دی گئی ہے, پیر منگل کو جمعرات. اور کل جو ہے وہ یعنی کہ آج سے سٹارٹ ہو گیا قرارداد پاکستان. ایک خوشی کا دن ہے. اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس فرنٹ پہ اگر ہم دیکھیں, فرنٹ آئی سے یعنی کہ سامنے چیزوں کا دیکھا جائے تو کافی ہمیں لگتا ہے برے حالات ہیں ملک کے, کیونکہ پیٹرول جو ہے مہنگا ہوا ہے. میں خود اس بات کو دیکھتا ہوں کہ جب یونیورسٹی میں ہم گئے تھے 2018 میں ہم گیا تھا, تب پیٹرول کی قیمت 68, 70, 72, 74 یہ جا رہی تھی. 200 روپے کا اس ٹائم پہ لیٹر پیٹرول ڈلوایا کرتا تھا میں, 200 روپے کا یعنی کہ 2.5 لیٹر پیٹرول آیا کرتا تھا اس ٹائم پہ. تو اب پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے لیٹر ہے. اب یہ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہوا؟ کیونکہ ٹیکس لگا ہے, گورنمنٹ نے آتے ساری ٹیکس لگا دیا, یا کیا وجوہات ہوئیں؟ اب اس چیز کا بلیم آپ ڈائریکٹ کہیں عمران خان نے مہنگا کر دیا پیٹرول, عوام کو مار رہا ہے, یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اس بات سے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں, بیکاز آپ کے پاس کوئی ٹھوس پروف نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہوا, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز کم ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے پاس جب ڈالرز کا خزانہ موجود ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا اسٹاک موجود ہوتا ہے, زیادہ سارے ڈالرز آپ کے پاس موجود ہو, آپ کی ویلیو جو ہوتی ہے روپے کی وہ بڑھ جاتی ہے, گرتی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس 10 ارب ڈالر پڑا ہو تو ہماری کرنسی جو ہے وہ ایک ڈالر 100 روپے کے برابر ہوگا. اگر 10 ارب ہے تو ایک ڈالر 100 کے. اگر وہ 10 ارب جو ہے 5 ارب ہو جائے, یعنی کہ 50% گر جائے, 5 ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ ایک ڈالر 200 روپے کا ہو جائے گا. اس طرح کرتے کرتے گر جائے گی. اور اگر ہمارے پاس 20 ارب آ جائے تو ایک ڈالر جو ہے ہمارا 50 روپے کے برابر آ جائے گا, یعنی کہ 50 روپے دے کے ہم ایک ڈالر لے سکتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ فورن ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ اپ ڈاؤن ہو, روپے کی ویلیو گر جائے تو پیٹرول مہنگا ہو جائے, ہمارے پاس ڈیفیشینٹ ہو بجٹ کا. پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ ہمارا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جب ہماری کنٹری میں آتی ہے, لوگ باہر کی کمپنیز جو ہیں ہمارے ملک کے اندر آتی ہیں, ہمارے ملک میں مینوفیکچرنگ کرتی ہیں, تو وہ چیز سستی پڑتی ہے. اگر آپ BMW باہر سے منگواتے ہیں تو آپ کو 1 کروڑ کی پڑے گی, وجہ کہ یہاں مینوفیکچر ہوگی تو اس پہ کم کاسٹ آئے گی. اس کے علاوہ لیبر ہمارے اپنی کنٹری کی یوز ہوگی, الیکٹرسٹی یوز ہوگی, گیس, واٹر, وہ ٹیکس پے کریں گے, تو اس سے پرائس کم ہو جائے گی. جو امپورٹ ڈیوٹی پڑتی ہے, جب کوئی چیز باہر سے آتی ہے اس کے اوپر ٹیکس پڑتا ہے, وہ کم ہو جائے گا, تو پرائس کم ہو جائے گی. اور کمپنیز جو ہیں وہ ڈالرز کو مہنگی, ہمارا ملک کو فائدہ, امپلائمنٹ ملے گی, یہ سب چیزیں ہیں. جہاں تک بات رہی پیٹرول کی, تو ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ یوکرین اور رشیا کی وار چل رہی ہے, اور دنیا بھر میں جو ہے 33% گیس جو ہے وہ رشیا دیتا ہے, یورپی یونین کنٹری کو بھی. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یو ایس اے یا باقی جو کنٹریز ہیں جو کہ اقوام متحدہ کا حصہ ہے, وہ ڈائریکٹ رشیا کی وار میں انویٹ نہیں کر رہے. اگر وہ رشیا کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو رشیا سپلائی بند کر دے گیس کی, تو وہاں پر گیس کی پرائسز بڑھ جائیں گی. اگر وہاں پر 100 روپے کی گیس آتی ہے تو وہاں 300 ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر 1/3% گیس جو ہے وہاں سے جا رہی ہے. گیس کی سپلائی کم ہو جائے گی, ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, سپلائی کم ہوتی ہے, تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں, چلغوزہ جو ہے ہمارے ملک میں 4000 روپے کلو, 5000 روپے کلو, 8000 روپے کلو تک بھی گیا. کیوں؟ کیونکہ تھوڑی مقدار میں بنتا ہے, باہر کے ملک بھی جاتا ہے, اور یہاں سپلائی جو ہے بہت کم ہے, محدود سپلائی ہے, اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ہر کوئی چلغوزہ کھانا چاہتا ہے, اور اکثر ویڈیوز بنی ہیں کہ جس کے پاس چلغوزہ ہے اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے, وہ بہت امیر مانا جاتا ہے. آئی فون لوگ 13 دے کر اپنا جو ہے چلغوزہ لے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے ساری بات کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا فیکٹر ہے. ہمارے ملک میں سپلائی زیادہ ہے, پیٹرول کی کنزمپشن زیادہ ہے, کیونکہ ہم پرائیویٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو, نہ کہ پبلک کو. اب پیٹرول کی پرائس بڑھنے کی میں نے آپ کو 3 مین وجوہات بتا دی. پہلی, فورن کرنسی اپ ڈاؤن ہوتی ہے, انویسٹرز پیسہ اپنا ملک سے لے کے چلے جائیں, اپنی کمپنیز بند کر دیں, یہاں کام نہ کریں, اسٹاک مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکال لیں, مارکیٹ کریش کر جاتی ہے, پیٹرول کی پرائس بڑھ جاتی ہے, ڈالر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, روپے گر جاتا ہے. یہ ساری وجوہات ہیں. اس کے علاوہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے, کوئی نہ کوئی ایشو ہی ہو رہا ہے. پہلے کووڈ آ گیا تو ساری دنیا کا بزنس تباہ ہو گئے, تو پاکستان اس میں ترقی نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ کرتا ہے, پاکستان کا مال خریدا جاتا ہے, پاکستان ان سے خریدتا ہے, یعنی کہ امپورٹ ایکسپورٹ چلتی ہے. جب امپورٹ ایکسپورٹ چلتی ہے, پروڈکشن ہوتی ہے, ہم چیزیں بنا کے ان کو بیچتے ہیں, وہ چیزیں ہم بیچتے ہیں, تو اس سے ہمارے ملک کی اکانومی چلتی ہے. جب امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو جائے گی, جب کوئی لین دین نہیں ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے
یہاں پر 8 بجے دکانیں بند کر دی ہیں، تو لوگوں نے کیا کیا، دکانیں بند کر دی. اس سے کیا ہوا، بجلی جو ہے دکانوں پہ سپلائی ہونا کم ہو گئی. اس سے کیا ہوا، بل کم آنا شروع ہوا، ٹیکس کم جانا شروع ہوا گورنمنٹ کی طرف. گورنمنٹ کے خرچے تو ہیں نا، امپلائز کی سیلری دینا، جو قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے اس قرضے کی ادائیگی کرنا، اس قرضے کی ڈائریکٹ ادائیگی نہیں، اس قرضے کی قسط، قرضہ ادھر ہی ہے، سود پہ لیا ہے تو انٹرسٹ آپ نے دینا ہے، اصل اماؤنٹ وہیں پہ ہے، وہ اس کی ادائیگی کرنا، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، مینٹیننس وغیرہ، یہ سب چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری آتی ہے. تو جب بزنس ہی نہیں ہوگا، جب کوئی کام ہی نہیں کرے گا، سب چیزیں بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے، تو ٹیکس نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ٹیکس بیسڈ اکانومی ہے، ہم ٹیکس کی بیس پہ چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ پیٹرول جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیوں مہنگا ہوا. گیس کی بات کریں تو اب رشیا جو ہے وہ ایک پاورفل کنٹری ہے، اس کے ساتھ وار کرنا کوئی بھی نہیں چاہ رہا، امریکہ نہیں وار کر سکتا. رشیا جو ہے پر ڈے جو خرچہ کر رہا ہے وہ $20 بلین کا ہے، یعنی کہ $20 بلین پر ڈے خرچہ ہو رہا ہے یوکرین میں وار کرنے کا. اب یہ اس کے پاس اچھا خاصا سرمایہ تھا تو وار میں گیا ہے. اس کے علاوہ جو رشیا کا جتنا بھی پیسہ ہے جو کہ باہر کے ملکوں میں پڑا ہوا ہے وہ سب سیز ہو گیا ہے. وہاں کے لوگوں کو، جو جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان سب کی اثاثے جو کہ باہر ملکوں میں تھے، چاہے فیکٹری ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، یوٹ ہو، ایروپلین، سب کچھ اب رشیا جو ہے وہ کافی حد تک، لیکن اس کے اوپر اثر کوئی نہیں ہوا کیونکہ وہ پراپر پلاننگ کے ساتھ گیا ہے، اور یہ کوئی اچانک چیز نہیں ہوئی کہ اٹیک کرنے کی. تو ہمارے ملک میں جو آئل وغیرہ آتا ہے یوکرین سے بھی آتا ہے، رشیا سے بھی آتا ہے، یورپین یونین کنٹری سے آتا ہے، مختلف جگہوں سے آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب جنگ چل رہی ہوتی ہے تو کوئی بھی سپلائی نہیں ہوتی، آپ لیتے ہو دیتے کچھ نہیں، کیونکہ آپ جنگ میں ہوتے ہو، آپ کو خود ضرورت ہوتی ہے. اگر جنگ شروع ہو جائے، ٹینکس میں فیول ڈلتا ہے، ڈیزل ڈلتا ہے، ہمارے جتنے بھی میزائل وغیرہ ہیں ان سب میں فیول یوز ہوتا ہے، تو وہ فیول ہم خود یوز کریں گے، نہ کہ ہم کسی اور کو بیچیں گے. تو اس ٹائم پہ سپلائی ختم ہوتی ہے، ہم اسلحہ لے سکتے ہیں، ہم آرمی لے سکتے ہیں، ہم پائلٹ جہاز وغیرہ یہ سب. تو یہ سب چیزیں اب رشیا نے ہمیں دینا بند کر دی ہیں، یوکرین نے دینا بند کر دی ہیں، اب وار چل رہی ہے بیچ میں. تو یہ وجوہات. اور اس کے علاوہ اب جو کرنٹ سچویشن ہے اگر ہم بات کریں، جیسے مولانا فضل الرحمان ہو گئے، شہباز شریف، یہ سب مل کے حکومت گرانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم حکومت گرا دیں گے. اگر حکومت کام ٹھیک نہیں کرتی تو اپوزیشن کی کیا ذمہ داری ہے، کیا کریکٹرسٹک ہے. اگر حکومت کوئی ایسا بل منظور کرا رہی ہے یا کوئی ایسا لا بنا رہی ہے جو کہ فائدہ مند نہیں ہے، جو کہ خراب ہے، تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ وہاں روک تھام کرے، نہ کہ ملک سڑکیں بند کر کے بیٹھ جائے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں، دینی آدمی ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ رستہ بند کرنا ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ہے کسی کا رستہ بند ہو تو رستے کی رکاوٹ ہٹائی جائے، نہ کہ وہاں خود رکاوٹ بنائی جائے. اب اسلام آباد اگر بند ہو جائے گی، لوگ اسلام آباد آتے ہیں، اسلام آباد میں بند ہو جائے سب کچھ، لوگوں کا کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہو جائے پر ڈے کا، مہینے کا نہیں، پر ڈے کا، ایک دن کا. اب سیون فوڈز ہیں یہاں پہ ڈبل روڈ پہ، یہ بند ہو جائے، ان کا روز کا کروڑوں کی سیل ہے. who will gonna pay the loss کون پے کرے گا؟ سارا کوئی پے نہیں کرے گا. یہ لوگ تو آئیں گے چیخیں مکار، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آگے عوام مرتی ہے. فضل الرحمان صاحب خود جا کے فوج سے نہیں لڑیں گے، یا وہ خود جا کے پولیس والوں سے نہیں لڑیں گے، کارکنان جائیں گے. آگے کارکنان کون ہے؟ ہو سکتا ہے وہ 100-200 روپے لے کے آئے ہوں، پاسبل ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہی ہے، پاسبل ہے کہ ایسا ہو. غریب لوگ جائیں گے، آگے غریب لوگ مریں گے. فوج میں کون ہے؟ سب ہمارے جیسے عام آدمی ہیں. پولیس میں کون ہے؟ ہمارے جیسے عام آدمی ہیں، کسی ماں کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی، کسی بیوی کا شوہر ہوگا، یہی سب ہوگا. کوئی بڑا بندہ نہیں پیچھے مارا جائے گا، نہ عمران خان آئے گا ڈنڈا لے کے، نہ فضل الرحمان صاحب آئیں گے ڈنڈا لے کے اور آپس میں ٹک ٹکا کے لڑیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. کارکنان آپس میں لڑیں گے، وہاں سے پولیس شیئرنگ کرے گی، ملک کا تباہ کریں گے. OIC کا اجلاس بلا رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی مقصد ہو، چاہے طالبان کے لیے ہو، چاہے ہمارے اپنے کنٹری کے لیے ہو، جس مرضی کے لیے ہو، آ تو رہے نا پاکستان میں. آج ساری دنیا کے جو ہمارے 25, 30, 33 جتنے بھی آ رہے ہیں لیڈران، وہ سب کیا دیکھیں گے ایک کنٹری کی کیا صورتحال ہے. کیا وہ کوئی بھی ملک کا صدر چاہے گا کہ یہاں پر ہم انویسٹمنٹ کریں جہاں ہر دوسرے سے لڑائی جھگڑے فساد ہو رہے ہوں، جہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اپوزیشن کا کام چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، حکومت گرانا کام نہیں ہے. کوئی بھی اگر حکومت میں غلطی کرے گا تو آپ حکومت گرا دیں گے. آپ کا کام ہے اس کو نظر عام پر لے کے نا، منظر عام پہ لا کر لوگوں کو بتانا کہ بھائی یہ فالٹ ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے. اور اب جو لاس ہوگا کنٹری کا، جو دھرنے دینے سے ہوگا، یہ سب غلط ہے. عمران خان پرفارمنس اس لیے اچھی نہیں دے پایا کیونکہ اس کو 5 سال سموتھ نہیں ملے. پچھلے سال میں نواز شریف کو سموتھ ٹائم ملا تھا، وہ اینڈ پہ آ کے اس نے 122 دن دھرنا دیا تو نقصان ہوا. لیکن نواز شریف ایک بزنس مین آدمی ہے، اس کا فیکٹریز ہیں، کمپنیز ہیں، اس کی وجہ سے اس کی دوسرے ممالک کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے، اور وہاں سے لوگوں کو انویسٹ کروانے کے لیے پاکستان لے آتا ہے، وہ کنونس کرتا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ ڈلوا دیا تو مارکیٹ کی حالت اچھی ہو جاتی ہے. اب
نواز شریف چلا گیا تو وہ انویسٹر بھی چلے گئے, تو ملک کی حالت واپس نیچے آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان کا فالٹ نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو کرنے میں. قرضہ شروع سے چلتا آ رہا ہے 15 جب سے پاکستان بنا تب سے ہم قرضہ لے رہے ہیں. اس قرضے کو اگر آپ کہیں عمران خان 5 سالوں کے اندر کر دے ختم, ناٹ پاسبل. اور صحت کارڈ جو ہے, جو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بنایا تھا, وہ بالکل درست ہے. وہ ملک کے فائدے کے لیے ایک خاندان جو ہے, جس میں ایک خاندان میں 10 بندے ہوں 5 بندے ہوں, 10 لاکھ تک کا علاج کروا سکتے ہیں. اور یہ سہولت لنڈن میں بھی نہیں ہے. وہاں پر آپ اگر ہاسپٹل میں جا کے علاج کروائیں تو وہاں پر ہزاروں ڈالرز کا آپ کا بل بنتا ہے, لیکن انشورنس ہو تو آپ کا علاج کمپنی پے کرتی ہے. پاکستان میں یہ سہولت ہے کہ آپ کو فری میں علاج مل رہا ہے, آپ کو انشورنس کو پیسے نہیں دینے, وہ گورنمنٹ دے گی. یہ ایک اچھا کام ہے, آپ اس کو پروموٹ کریں, اس کے بارے میں بات کریں. اسکیمرز جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں اسکیم کرتے ہیں, 2 نمبری ہر جگہ ہوتی ہے. کرپشن آپ ختم نہیں کر سکتے, بالکل 0% کرپشن نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک ٹائر لگانے والا ہے وہ بھی کرپشن کہنے کی کرتا ہے. ایک پنچر ہوگا آپ کو 2 بتا دے گا, پنچر نہیں ہوگا تو بھی کہے گا یار پنچر ہے, ہوا نکلی ہوگی تو کہے گا پنچر ہے. تو یہ چھوٹے موٹے کام, چھوٹے ایک پنچر لگانے والا سے لے کے اوپر سرکاری ملازم جو میٹر لگا کے جاتا ہے, جو میٹر ایشو کرتا ہے, پھر جو میٹر بناتا ہے, جو کمپنی بناتی ہے, جو کمپنی کو آرڈر دیتا ہے, جو منسٹر آتا ہے, کہیں نہ کہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کرپشن 0% ختم نہیں کر سکتے, اٹس ناٹ پاسبل. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کم کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھا جائے, اگر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ رہا ہے. میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ایک لڑکا چرچ کے اوپر چڑھ کے اس کی سلیب کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں کلمے پڑھ رہا ہے, جو کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ایک واقعہ بھی ہے کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی نے یہودی کو مارا جا کے, تو اس کے خلاف سزا دی گئی تھی کہ آپ نے کیوں اقلیت بندے کو جا کے مارا. وہ ٹیکس پے کرتا ہے, وہ ہمیں جزیہ ادا کرتا ہے, اسلام میں کہتے ہیں جزیہ, وہ جزیہ پے کرتا ہے. تو آپ کو اسے مارنے کا حق نہیں ہے, اور ریاست اس کو سیکورٹی فراہم کرتی ہے. آپ کیوں جا کے ان کی مذاہب والی جگہوں پہ جا کے ان کی چیزیں توڑو؟ اگر آپ میں اتنا بہادری ہے, اتنا شوق ہے, تو کشمیر میں جاؤ, جا کے وہاں لڑو, مسلمانوں کی حفاظت کرو. اگر آپ نے سمجھتے ہو بہادری کا کام ہے, پھر آپ وہاں سے بھاگے کیوں؟ یہ بندہ سلیب کے اوپر چڑھا لاہور میں, جگہ کا نام ہے, ریزن سے نکل گیا اور وہاں جا کر اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا. اگر تم نے بہادری کا کام کیا تو وہاں کھڑے ہو, وہاں سے بھاگو نہیں. یہ وہاں سے بھاگ گیا اور قصور سے گرفتار ہوا ہے. لاہور میں تھا, لاہور سے قصور بھاگ گیا تھا. تو اگر بہادری کا کام تھا پھر آپ کو وہاں رکنا چاہیے تھا اس کا نام لینے کے لیے, پھر آپ بھاگے کیوں ہو؟ اس کے علاوہ اگر فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر بنیں گے, تو ایک کہانی تھی بچپن میں سنی تھی کہ وہ بندر ہوتا ہے, لکڑہارا جو ہوتا ہے, کام کار ہوتا ہے, کارپینٹر جو ہے, اور اس نے ایک پنجرا سا بنایا ہوتا ہے, وہ جا کے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو بندر مر جاتا ہے, کیونکہ اس کا کام نہیں تھا, اس کو سمجھ نہیں تھی اس چیز کی, اس میں ہاتھ ڈالتا ہے اور مر جاتا ہے. اب یہ بات عمران خان پہ بھی آتی ہے, کیونکہ عمران خان کرکٹر رہا ہے, اس کا 22 سال کا ایکسپیرینس بھی تو ہے, وہ رہا ہے سیاستدانوں کے ساتھ, اس نے سب چیزیں دیکھی ہیں, ایجوکیٹڈ بندہ ہے. مولانا فضل الرحمان ایک دیندار آدمی ہے. پولیٹکس اور ملک کو چلانا یہ بہت فرق ہے, جس کا کام اسی کو سانجھے. جو پولیٹیشین ہے اس کا کام پولیٹکس کرنا ہے, جو بندہ جو کام کر رہا ہے وہ اسی فیلڈ میں اچھا لگتا ہے. اگر یہ آئیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملک چلتا کیسے ہے, کیا نہیں ہے. میں BBA کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اندر کے کیا معاملات ہیں. تو ملک بند کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ملک بند کرنے سے الٹا ملک کو ہی نقصان ہوگا. اگر آپ ملک کے فائدے کے لیے آ رہے ہیں, اگر آپ ہم عوام کے بھلے کے لیے آ رہے ہیں, تو کم سے کم رستے تو بند نہ کریں. ملک کی معیشت کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں؟ جو قرضہ سود چاڑ ہے ہمارے اوپر, وہ کون دے گا آپ؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. اور OIC کا اجلاس جو ہے وہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, تاکہ ہمارا ایک اچھی ریپوٹیشن جائے, اور ہمارے ملک میں جو حادثات ہو رہے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. سندھ پولیس نے ایک بہت اچھا ایکٹ کیا کراچی کے اندر, وہ جو ایک گھوڑا آیا گھومنے کے لیے, اس کا نام ہے ٹریول ود لوک ہے کہ ڈوک ہے, آئی ڈونٹ نو وٹ دا ایگزیکٹ چینل نیم. وہ گھوڑے والا اس سے ایکسٹرا پیسے لیتا ہے, بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس کو نوٹس لیا گیا, اس کو جیل میں ڈالا گیا, اس کے خلاف کارروائی بھی ہوئی. کراچی میں بہت ہوا ہے. کراچی میں بھی ایک اور حالیہ حادثہ ہوا کہ ایک پاپڑ بیچنے والا غریب سا آدمی ایک شادی ہال میں جاتا ہے پاپڑ بیچنے, اور اس پہ تشدد کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے. اب تشدد کیا ہوا, کیسے ہوا, اس کی بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی, انکوائری ہوگی, لیکن وہ سفید کپڑے میں ڈال کے وہاں پر لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا ہسٹری کے اندر. کوئی آدمی مرا ہوا پڑا ہوا ہے, آپ اس کو گھر بھیجنے کے بجائے یا پولیس کو انفارم کرنے کے بجائے شادی انجوائے کر رہے ہو. تو اس طرح کے حادثات کو بھی روکنا چاہیے, اور ملک بند نہیں ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنے دیکھتے ہیں میرے چینل AR Views. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.